صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی ہیں، مہاجر ہیں، ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تھے۔ جس وقت یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے ہوئے تھے تو ان کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی موجود نہیں تھا۔ جب وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بنایا تھا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھی ایک انصاری صحابی کا بھائی بنایا تھا۔ تو انصاریوں نے یہ کیا تھا، جتنے بھی وہاں کے مدینہ منورہ میں رہنے والے لوگ تھے، ان کے پاس جو بھی چیزیں تھیں انہوں نے آدھی چیزیں اپنے مہاجر بھائی کو، یعنی جو لوگ ہجرت کر کے گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھائی بنایا تھا، انہیں دے دی۔ یعنی جن کے پاس 2 مکان تھے انہوں نے ایک مکان خود رکھا، ایک اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ جن کے پاس صرف 2 کمرے تھے انہوں نے ایک کمرہ اپنے خود رکھا، دوسرا مہاجر بھائی کو دے دیا۔ پیسے میں بھی آدھا کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن کا بھائی بنایا گیا تھا، ان کے پاس 2 بیویاں تھیں۔ وہ کہنے لگے کہ اے میرے مہاجر بھائی، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا بھائی بنایا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دوں، آپ ان سے نکاح کر لیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا کہ نہیں، مجھے نہ تمہارا مال چاہیے نہ تمہاری بیویاں چاہیے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے صرف یہاں کا بازار کا راستہ بتا دو۔ اس کے بعد میں صرف 10 سال بھی نہیں گزرے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال تک رہے تھے۔ 10 سال، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی۔ صرف 3 یا 4 سال کے عرصے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ مالدار ہو گئے تھے کہ تمام صحابیوں میں سب سے زیادہ مالدار حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، سب سے زیادہ مالدار۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کا قافلہ اتنا زیادہ بڑا ہوتا تھا کہ ان کے جو پہلا اونٹ ہوتا تھا وہ مدینہ منورہ پہنچ چکا ہوتا تھا اور آخری اونٹ ان کا ملک شام میں ہی ہوتا تھا۔ آپ سوچیں ذرا کہ ان کا قافلہ کتنا زیادہ ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے بےمانیاں نہیں کی تھیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اس بات پر عمل کر لیا کہ اگر ہم ایمانداری سے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار میں خیر و برکت دے گا۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر ہم دھوکے دڑی سے جھوٹ بول کر کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں ہمیں نقصان ہوگا۔ نقصان کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے نقصان تو یہی ہے کہ ہمیں دنیاوی نقصان ہوگا۔ حرام کا پیسہ اگر ہمارے پاس کتنا ہی کیوں نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ اس میں کبھی بھی برکت نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ اس میں کبھی بھی برکت نہیں دے گا۔ اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس حرام کا پیسہ ہے، اب بھائی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ہم میں سے جو صدقہ خیرات ہم کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی عام لوگ، بھائی آپ کے پاس پیسہ ہے، بہت سارے لوگ ہیں پیسہ آتا ہے صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس حرام کا مال ہے، حرام کے مال کو آپ یہ سوچ کر صدقہ کرتے ہیں کہ آپ کو اس پر ثواب ملے گا، تو روایت میں آتا ہے کہ مال حرام قطعی مال سے، یعنی جو مال حرام قطعی ہو، یعنی جس میں یہ بات یعنی شک بھی نہ ہو کہ بھائی ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس سود کا پیسہ ہے، بیاج کا پیسہ ہے، تو اس میں آپ کو شک نہیں ہے کہ یہ حرام کا ہے۔ اسی طرح سے اگر سٹے بازی یا جوئے کا پیسہ ہے تو اس میں آپ کو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس میں تو 100% آپ کو معلوم ہے کہ یہ حرام کا پیسہ ہے۔ اب اس پیسے کو، اس کو حرام قطعی بولتے ہیں۔ اس مال کو اگر آپ اس نیت سے صدقہ کرتے ہیں کہ آپ کو ثواب ملے گا تو آپ ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر حرام قطعی مال سے ہم صدقہ بھی کرتے ہیں، یہ سوچ کر اگر صدقہ کرتے ہیں کہ ہمیں ثواب ملے گا، تو ہم ایمان سے بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اس سے توبہ نہیں، بھائی ظاہر سی بات ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے توبہ کر لی کہ یا رب ذوالجلال، مجھ سے یہ جو ہمارے پاس حرام مال ہے میں اس کو تیری راہ میں دے رہا ہوں اور آئندہ کے لیے توبہ کر رہا ہوں، تو آپ یہ سوچ کر نہ دیں کہ اس پر آپ کو ثواب ملے گا، صرف یہ سوچ کر آپ اس مال کو صدقہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے گناہ معاف فرما دے، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس پر آپ کو ثواب ملے گا تو آپ ایمان سے بھی خارج ہو سکتے ہیں۔